السلام علیکم۔ علمی دستک کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شب و روز کو خوشگوار بنائے اور آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ثابت ہو، آمین۔ دوستو، ہم نے گزشتہ اپنی ایک ویڈیو میں چند ان احادیث کے بارے میں آپ کو بتایا تھا جو کہ عوام الناس میں مشہور تو ہیں، لیکن دراصل یہ احادیث ضعیف اور موضوع یعنی جھوٹی ہیں۔ چند فتنہ جو اسلام دشمنوں نے اسلام کو فرقہ واریت کی بھینٹ چڑھانے کے مذموم مقاصد کے پیش نظر خود سے حدیثیں گھڑ کر عوام الناس میں پھیلا دیں، اور کچھ نادان دوست قسم کے صوفیاء کرام نے مسلمانوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچانے کی غرض سے بے بنیاد باتوں کو حدیث کا غلاف چڑھا کر لوگوں کو سنا دیں۔ ہرچند کہ ان کی نیت غلط نہ تھی، مگر یہ عمل کسی بھی نقطہ نظر سے درست نہیں تھا۔ یہ دونوں طبقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کی زد میں آتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی میری طرف وہ بات منسوب کر دے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ احادیث کے مجموعے میں من گھڑت احادیث کی آمیزش سے درست اور نادرست گڈمڈ ہو گئے۔ ان میں حق و باطل کی تمیز کرنا مشکل تو تھا، مگر چند علماء حق نے انتہائی عرق ریزی سے جھوٹ کو سچ سے چھانٹ کر الگ کر دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی چند احادیث بتائیں گے جو مشہور تو ہیں مگر جھوٹی ہیں۔ نئے آنے والے محترم ناظرین سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور برابر میں موجود گھنٹی کے علامتی نشان کو کلک کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہماری معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ طارق فیضی آپ سے مخاطب ہے۔ معزز ناظرین، واضح ہو کہ ہمارا تعلق کسی مروج فرقے سے بالکل نہیں ہے۔ ہم نیک نیتی سے آپ کو حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو موضوع احادیث بتانے کے ساتھ ساتھ ان علماء حق رحمہ اللہ کے نام بھی آپ کو بتائیں گے جنہوں نے ان احادیث کو باقاعدہ تحقیق کے بعد غلط ثابت کیا ہے، اور یہ احادیث عوام الناس میں زہر کی طرح پھیل چکی ہیں۔ ان سے واقف ہونا، ان سے بچنا، امت مسلمہ کو ان سے بچانا بہت ضروری ہے۔ اب ہم آپ کو چند جھوٹی احادیث بتا دیتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ امام ابن تیمیہ نے ان دونوں کو موضوع حدیث قرار دیا ہے، یعنی جھوٹ کہا ہے۔ نمبر 2، ہر قوم کے لیے ایک ہادی یعنی رہبر ہے، اور وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بھی موضوع قرار دیا ہے۔ نمبر 3، یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ میرا وصی ہے، بھائی ہے، میرے بعد خلیفہ ہے، تم اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ الموضوعات کبیر میں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ قیامت کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا جائے گا کہ تم جس کو چاہو جنت میں داخل کر سکتے ہو۔ اس حدیث کو علامہ حسین بن ابراہیم حافظ الجور قانی رحمہ اللہ اور جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے موضوع قرار دیا ہے۔ نمبر 5، آسمان پر اللہ کو ناپسند ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے زمین پر کوئی غلطی سرزد ہو۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ اور علامہ حسین بن ابراہیم الجور قانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے۔ نمبر 6، جنت کے ہر درخت کے ایک ایک پتے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابو بکر، عمر فاروق، عثمان ذو النورین۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ نمبر 7، مظہر العجائب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارو، تم ان کو مشکلات اور پریشانیوں میں مددگار پاؤ گے۔ اس حدیث کو ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موضوعات کبیر میں موضوع قرار دیا ہے۔ نمبر 8، جب مجھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مجھے معراج کے لیے آسمان پر لے جایا گیا تو میرا پسینہ ٹپکا اور اس پسینے سے گلاب پیدا ہوا۔ اس حدیث کو حافظ شمس الدین ذہبی نے موضوع قرار دیا ہے۔ علمی دستک کے محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے اور اہمیت اور بلند درجات کے متعلق قرآن اور احادیث صحیحہ میں
یقیناً ذکر آیا ہے جن سے کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ تاہم یہ جو 8 احادیث ہم نے آپ کو بتائی ہیں، ان کو جید علماء کرام رحمہ اللہ نے جھوٹی احادیث قرار دیا ہے، جن کے نام ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملاوٹ سے پاک دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں سے شیئر کیجئے، اسے لائک بھی کیجئے اور اپنے کمنٹس اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔